شیطان کی 3 نصیحتیں۔ ایک مرتبہ شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشی بنایا کہ وہ اس کی توبہ قبول فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشی کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اگر یہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو یہ بات بتائی تو اس پر مردود شیطان نے غصے کی حالت میں کہا، جب میں نے اس کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو اس کے وصال کے بعد انہیں سجدہ کیسے کر سکتا ہوں۔ بہرحال آپ علیہ السلام کی سفارش کا مجھ پر حق ہے۔ 3 وقتوں میں مجھے یاد رکھیے گا، میں آپ علیہ السلام کو ان کے معاملے میں ہلاکت میں نہ ڈالوں گا۔ 1، جب آپ علیہ السلام غضبناک ہو تو مجھے یاد رکھیں، کیونکہ میں آپ علیہ السلام کے جسم میں خون کی طرح رواں ہوں۔ 2، جب آپ علیہ السلام کسی لشکر کا سامنا کرے تو مجھے یاد رکھیں، کیونکہ ایسے وقت میں آدمی کو اس کے بیوی بچے اور گھر والے یاد دلاتا ہوں تاکہ وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ 3، جب آپ علیہ السلام کسی اجنبی عورت کے پاس بیٹھیں تو مجھے یاد رکھیں، کیونکہ ایسے وقت میں اس کی طرف آپ کا اور آپ کی طرف اس کا قاصد ہوں۔ ذہن میں رہے، پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ سجدہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیمی اور دوسرا سجدہ بندگی۔ سجدہ بندگی صرف اللہ عز و جل کے لیے جائز ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ بندگی کرنا شرک ہے۔ اور سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زوجہ اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، لیکن ہماری شریعت میں حرام ہے۔ جیسے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، یہ بھی سجدہ تعظیمی تھا جو خدا کے حکم سے ملائکہ نے کیا، اور سجدہ تعظیمی پہلے شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ اور سجدہ عبادت پہلی شریعتوں میں بھی خدا کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہ تھا۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور عبادت کی نیت ہو تو کفر ہے، بندہ ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ پچھلی امتوں کا ہے، اس لیے خدا نے شیطان کو سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب شیطان زمین پر اترا تو اس نے عرض کی، یا رب عز و جل، میرا ایک گھر بنا دے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، تیرا گھر حمام ہے۔ اس نے پھر عرض کی، میرے لیے ایک بیٹھک بنا دے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، بازار تیری بیٹھک ہے۔ اس نے پھر عرض کی، میرے لیے کھانا مقرر کر دے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، جس چیز پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا کھانا ہے۔ اس نے پھر عرض کی، میرے لیے کوئی قرآن بنا دے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، برے اشار تیرا قرآن ہے۔ اس نے پھر عرض کی، میری حدیث بنا دے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، جھوٹ تیری حدیث ہے۔ اس نے بھی عرض کی، میرے لیے شکاری جال بنا دے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، عورتیں تیرا جال ہے۔